بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قولہ الذی ہدانا، ماتن کا قول الذی ہدانا یعنی الحمدللہ الذی ہدانا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہماری رہنمائی کی، ہمیں ہدایت دی۔ الذی ہدانا ای دلنا علی ما یوصلنا الی الخیر، یعنی دلنا ہماری رہنمائی کی، علی ما اس چیز کی طرف، یوصلنا جو ہم کو پہنچاتی ہے، الی الخیر بھلائی کی تک، جو ہم کو پہنچاتی ہے بھلائی کی طرف۔ تو ہدانا کا معنی کیا ہے؟ ہدن کا ای دلنا علی ما یوصلنا الی الخیر، یعنی وہ ہماری رہنمائی کرنا ہے، علی ما اس چیز کی طرف، یوصلنا جو ہم کو پہنچاتی ہے، الی الخیر بھلائی تک۔ یہ معنی کیوں ہے اس کا؟ کہہ رہے ہیں اذ الہدایت، اس لیے کہ ہدایت، وجہ بتا رہے، کہہ رہے کیونکہ ہدایت عند اہل السنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کے نزدیک، الدلالۃ علی ما یوصل الی المطلوب، اہل سنت والجماعت کے نزدیک ہدایت وہ دلالت کرنا ہے، وہ رہنمائی کرنا ہے، علی ما اس چیز کی طرف، یوصل جو پہنچا دے، الی المطلوب مطلوب تک۔ اہل سنت کے نزدیک دلالت کیا ہے؟ ہدایت کا معنی کیا ہے؟ وہ رہنمائی کرنا ہے، وہ دلالت کرنا ہے اس چیز کی طرف جو چیز پہنچا دے مطلوب تک۔ سمجھ میں آ گئی؟ جب اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ معنی ہے، یعنی وہ دلالت کرنا ہے اس چیز کی طرف جو مطلوب تک پہنچا دے، تو فرماتے ہیں وَهِيَ لَا تَسْتَلْزِمُ الْإِيصَالَ، وَهِيَ لَا تَسْتَلْزِمُ الْإِيصَالَ، کہتے ہیں اور یہ ایصال کو مستلزم نہیں ہے، ایصال کو مستلزم نہیں ہے۔ یعنی ہدایت کا معنی اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ ہے، وہ دلالت کرنا ہے اس چیز کی طرف جو چیز ہمیں بھلائی تک پہنچا دے، جو چیز ہمیں، یعنی اس چیز تک تو ہم پہنچ گئے جو مطلوب تک پہنچانے والی ہے، اب وہاں سے ضروری نہیں کہ آپ مطلوب تک پہنچ جائیں، تو پہنچنا ضروری نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَهِيَ لَا تَسْتَلْزِمُ الْإِيصَالَ، اور یہ ایصال کو مستلزم نہیں ہے۔ وَعِنْدَ الْمُعْتَزِلَةِ، اور معتزلہ کے نزدیک، الضَّلَالَةُ الْمُوصِلَةُ بِالْفِعْلِ إِلَى الْمَطْلُوبِ، معتزلہ کے نزدیک وہ دلالت ہے، وہ رہنمائی کرنا ہے جو پہنچانے والی ہو بالفعل مطلوب تک۔ سمجھ میں آ رہا ترجمہ؟ وعند المعتزلۃ، اور معتزلہ کے نزدیک، الدلالۃ وہ دلالت کرنا ہے، الموصلۃ جو پہنچانے والی ہو، بالفعل بالفعل، الی المطلوب مطلوب تک، جو بالفعل مطلوب تک پہنچا دے، وہ دلالت معتزلہ کے نزدیک ہے ہدایت کا معنی، جو بالفعل مطلوب تک پہنچا دے، یہ معتزلہ کے نزدیک ہدایت کا معنی یہ ہے۔ اور جو بالفعل مقصد اور مطلب تک نہ پہنچائے بلکہ اس چیز کی طرف رہنمائی کرے جو چیز ہمیں مطلوب تک پہنچا دے، یہ معنی اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہیں جب ہدایت کے دو معنی ہو گئے، جب ہدایت کے ایک ایصال الی المطلوب اور ایک اس چیز کی طرف دلالت کرنا جو چیز ہمیں مطلوب تک پہنچا دے، یہ دو معنی ہو گئے۔ کہتے ہیں وَبِهَذَا تَبَيَّنَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَعْنَيْنِ، اسی وجہ سے دونوں معنوں کے درمیان فرق ظاہر ہو گیا، اسی وجہ سے تبینہ یتبین تبیناً باب تفاعل سے معنی آتا ہے ظاہر ہونا، کہتے ہیں اسی وجہ سے دونوں معنی کے درمیان فرق ظاہر ہو گیا۔ اب یہاں سے یہ سمجھیں، ہدایت کا معنی سمجھیں، یہاں ایک اعتراض ہے، اس کا جواب ہے۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک
اور معتزلہ کے درمیان اختلاف ہے، اس اختلاف کو سمجھ لیں اور اس کے بعد پھر عبارت پڑھیں گے۔ فرماتے ہیں ہدایت کا لغوی معنی ہے راہ دکھانا۔ لغوی معنی کیا ہے؟ راہ دکھانا۔ اور رہا اس کا اصطلاحی معنی تو اس میں اشاعرہ اور معتزلہ کا اختلاف ہے۔ کس کا؟ اشاعرہ سے مراد اہل سنت والجماعت، اور معتزلہ سے مراد جو اہل سنت کے مخالف ہیں، جن کا اختلاف ہے۔ کہتے ہیں اصطلاحی معنی میں دو گروہ کا اختلاف ہے، ایک اہل سنت والجماعت اور ایک معتزلہ۔ اہل سنت کے نزدیک ہدایت کا معنی ہے ارات الطریق، راہ دکھانا۔ اہل سنت کے نزدیک کیا ہے؟ راہ دکھانا، یہ معنی ہے ہدایت کا۔ اور معتزلہ کے نزدیک ہدایت کا معنی ہے ایصال الی المطلوب۔ کیا ہے؟ مطلوب تک پہنچا دے، ایصال الی المطلوب۔ اگر ہم اہل سنت کا معنی لیں گے مراد تو کیا کوئی خرابی آئے گی یا نہیں؟ اور اگر معتزلہ کا مذہب مراد لیں تو وہاں کیا خرابی آئے گی اور کیا نہیں آئے گی؟ ایک حصی مثال سے سمجھیں، ایک حصی سمجھیں۔ دیکھیں ایصال الی المطلوب کا مطلب ہوتا ہے ڈائریکٹ مطلوب تک پہنچا دے، بالفعل مطلوب تک۔ جب کسی کو مقصد تک پہنچا دیا تو اب بتاؤ وہ مقصد سے بھٹکے گا؟ مقصد سے نہیں بھٹکے گا نا، مقصد سے جب وہ پہنچ گیا مقصد تک تو بھٹکنا ناممکن ہے، بھٹکنا۔ تو یہی معنی کس کے نزدیک ہے؟ معتزلہ کے نزدیک۔ جب یہ معنی معتزلہ کے نزدیک ہے تو مطلب یہ ہے کہ اب یہ معنی خاص ہوگا مومن کے لیے، کافر و مشرک کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ مومن ہی مقصد تک پہنچ گیا ہے، اب اس کے لیے بھٹکنا، گمراہی میں آنا یہ ممکن نہیں۔ کافر و مشرک کے لیے یہ معنی ہٹ گیا، خاص ہو گیا مومن کے لیے، اور کافر و مشرک خارج ہو گئے۔ اور ایک معنی ہے ارات الطریق، راہ دکھانا، جو اہل سنت والجماعت کا مذہب ہے، راہ دکھانا۔ اب کسی نے آپ کو مقصد کی راہ دکھا دی، آپ کے مقصد کی، آپ کے مطلوب کی راہ دکھا دی، تو اب پہنچنا لازم نہیں ہے، آدمی بھٹک بھی سکتا ہے، وہاں بھٹکنا ممکن ہے، وہاں بھٹکنا جب بھٹکنا ممکن ہے، جب بھٹکنا ممکن ہے۔ ارات الطریق کا معنی یہی ہے راہ دکھانا، اور اس میں بھٹکنا ممکن ہے، اور یہ ایصال کو پہنچنے کو مستلزم، لازم و ضروری۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ مثال کے طور پہ آپ سیتا پور سے چلے، بریلی اترے، بریلی سے چلے بہیڑی اسٹیشن پہ اترے یا بس اسٹینڈ پہ اترے۔ اب آپ نے جانا ہے محلہ شاہگڑھ کے مدرسہ جامعہ بشیری شرافت العلوم میں جانا ہے۔ آپ نے پوچھنے والے سے پوچھا کہ بھائی صاحب ہمیں محلہ شاہگڑھ کے جامعہ بشیری شرافت العلوم میں جانا ہے، راستہ بتا دے۔ راستہ تو بتانے والے کی دو صورت ہوگی، ایک یہ کہ آپ کا ہاتھ پکڑ کے وہ مدرسے میں چھوڑ جائے، آپ کا ہاتھ پکڑ کے۔ اب یہاں بھٹکنے کا کوئی مقصد نہیں، کیونکہ مقصد آپ کا یہ ہے مدرسے میں آنا، اور آپ پہنچ گئے۔ تو یہ جو ہاتھ پکڑ کے پہنچایا ہے یہ ہے ایصال الی المطلوب، بالفعل مطلوب تک پہنچانا۔ یہ کائے کی مثال ہے؟ ہاں، ایصال الی المطلوب کی مثال ہے کہ اس نے آپ کا ہاتھ پکڑا، پیدل یا سواری سے آپ کو مدرسے تک چھوڑ دیا، یہ مثال ہے ایصال الی المطلوب کی۔ اور دوسری مثال کہ اس نے بتایا کہ آپ سیدھے جائیں ہائی وے پہ، بائیں ہاتھ پہ ایک راستہ آئے گا، اس راستے پہ مڑ جانا، جب یہ راستہ کچھ دور پہنچے گا تو پھر بائیں ہاتھ پہ ایک راستہ کٹے گا، اس پہ جانا ہے، پھر یہ راستہ جب ختم ہوگا تو پھر دائیں ہاتھ کو وہی روٹ مڑائے، دائیں ہاتھ پہ جانا، 10-20 قدم آگے چلیں گے آپ کو جامعہ بشیری شرافت العلوم مل جائے گا، آپ پہنچ جائیں گے۔ اس نے راستہ بتایا، ہم آئے، ہمارے ذہن میں ہے کہ اس نے ایسے ایسے بتایا، لیکن بعض اوقات ذہن بدل جاتا ہے، ہم بھٹک گئے، ہم
کہیں اور پہنچ گئے. جیسے کبھی ہم سفر کرتے ہیں, کہیں نئی جگہ جاتے ہیں تو کیا راستہ پوچھتے ہوئے جاتے ہیں, کبھی تو آگے نکل جاتے ہیں, کبھی ادھر ادھر بیٹھ جاتے ہیں, لیکن مقصد تک نہیں پہنچ پاتے. تو یہاں اس نے جو راستہ بتایا ہے تو وصول لازم نہیں ہے, آپ پہنچ بھی سکتے ہو, بھٹک بھی سکتے ہو, بھٹکنا بھی ممکن ہے. جب بھٹکنا ممکن ہے تو اسی کو اراۃ الطریق کہتے ہیں. اسی کو, اس میں وصول چونکہ لازم نہیں ہے اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اراۃ الطریق. کیا کہتے ہیں؟ اراۃ. تو ہدایت کے دو معنی ہیں. ہدایت کے ایک ایصال الی المطلوب یعنی مطلوب تک بالفعل پہنچانا, اور ایک ہے اراۃ الطریق یعنی راستہ دکھانا. اب بندہ مطلوب تک پہنچے یا نہ پہنچے, اس میں بھٹکنا ممکن ہے, لیکن ایصال الی المطلوب میں بھٹکنا ممکن نہیں ہے. تو فرماتے ہیں وَبِهَذَا تَبَيَّنَ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَعْنَيْنِ, اسی وجہ سے دونوں معنوں کے درمیان فرق ظاہر ہو گیا. ٹھیک ہے, فرق ظاہر ہو گیا. وقد ذهب بعض المحققین الی ان الہدایۃ موضوعۃ, اور بعض محققین گئے ہیں اس بات کی طرف کہ ہدایت موضوعۃ وضع کی گئی ہے, لمعنن ایسے معنی کے لیے یعمہما کہ جو دونوں معنی کو عام ہو, دونوں معنی کو عام ہو. ولذا تطلق علی المعنین, اور اسی وجہ سے دونوں معنوں پر اطلاق کیا جاتا ہے. اسی وجہ سے ہدایت کا اطلاق دونوں معنوں پر ہوتا ہے. جب دونوں معنوں پہ اطلاق ہوتا ہے یعنی ہدایت کا معنی ایصال الی المطلوب بھی ہے اور ہدایت کا معنی اراۃ الطریق بھی ہے, تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہدایت سے یہاں ایصال الی المطلوب مراد ہے یا ہدایت سے یہاں اراۃ الطریق مراد ہے؟ فرماتے ہیں وَالتَّعْیِینُ بِحَسْبِ الْقَرِینَةِ, تو تعیین, ایک معنی کی تعیین یہ قرینے کے اعتبار سے ہوگی. کس کے اعتبار سے ہوگی؟ ایک معنی کی تعیین کس کے اعتبار سے ہوگی؟ اب وہ قرینہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں قرینے کے لیے ایک ضابطہ ہے. کیا ہے؟ ایک ضابطہ ہے, اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیں. جب جب لفظ ہدایت آئے گا آپ قرینے کے اعتبار سے سمجھ جائیں گے کہ یہاں ایصال الی المطلوب مراد ہے یا اراۃ الطریق مراد ہے. وہ ضابطہ کیا ہے؟ ضابطہ یہ ہے کہ ہدایت متعدی ہوتا ہے دو مفعولوں کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ پہلا مفعول ہمیشہ بلا واسطہ متعدی ہوتا ہے. پہلا مفعول ہدایت جو ہے پہلے مفعول کے ساتھ تو بغیر واسطے کے متعدی ہوتی ہے, لیکن مفعول ثانی کبھی تو بغیر واسطے سے متعدی ہوتا ہے اور کبھی الا یا لام کے واسطے سے ہدایت متعدی ہوتے ہیں مفعول ثانی کے ساتھ. کبھی تو بغیر واسطے سے, مفعول ثانی کی بات چل رہی, اول تو ہمیشہ بغیر واسطے سے آتا ہے اب پہلا مفعول, لیکن دوسرا کبھی تو بلا واسطے اور کبھی لام یا الا کے واسطے سے متعدی ہوتا ہے. اب فرماتے ہیں ضابطہ یہ ہے کہ جہاں ہدایت متعدی ہو لام یا الا کے واسطے سے, لام تو وہاں معنی مراد ہوگا اراۃ الطریق. کیا معنی مراد ہوگا؟ کب ہوگا یہ معنی مراد؟ جب ہدایت مفعول ثانی کے ساتھ لام یا الا کے واسطے سے متعدی ہو, تب معنی کیا مراد ہوگا؟ اراۃ الطریق, جو اہل سنت کا مذہب ہے. اور اگر بغیر واسطے سے مفعول ثانی متعدی ہو رہا ہے ہدایت سے, تو اب وہاں ایصال الی المطلوب مراد ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایصال الی المطلوب کب مراد ہوگا؟ اگر ہدایت جو ہے متعدی ہو مفعول ثانی کے ساتھ بغیر واسطے سے, بغیر واسطے سے اگر مراد متعدی ہو ہدایت, تو معنی کیا مراد ہوگا؟ ایصال الی المطلوب. اور اگر لام یا الا کے واسطے سے متعدی ہو ہدایت مفعول ثانی کے ساتھ, تو وہاں اراۃ الطریق مراد ہوگا. اراۃ الطریق. جیسے مثال ہم آپ کو دیں, مثال قرآن کی مثال ہے اہدنا الصراط المستقیم. کیا ہے؟ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. کیا ہے؟
ہمیں سیدھے راستے کی. تو یہاں اہدنا لفظ ہدایت آیا. اب یہ دو مفعولوں کے ساتھ متعدی ہوتا ہے. تو پہلا مفعول کیا ہے؟ اہدنا. اہدنا میں جو نا ضمیر ہے یہ مفعول اول ہے جو بغیر واسطے سے آتا ہے. اور الصراط المستقیم یہ مفعول ثانی ہے. الصراط المستقیم کیا ہے؟ مفعول ثانی ہو. اور قاعدہ کیا ہے کہ جب ہدایت متعدی ہو مفعول ثانی کے ساتھ بغیر واسطے سے تو وہاں معنی کیا مراد ہوتا ہے؟ ایصال الی المطلوب مراد ہوتا ہے. اب اس کا معنی ہوگا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. مطلب یہ ہے اے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ چلا، ہمیں سیدھا راستہ مطلب مطلوب تک پہنچا دے. سیدھا راستہ ہم نے دیکھ لیا ہے، حضور دکھانے کے لیے آئے نا، حضور نے دکھا دیا ہے ہمیں سیدھا راستہ، لیکن اب ضرورت ہے سیدھے راستے کی ہدایت کی. پروردگار دیکھ تو ہم نے لیا ہے لیکن اب چلانا تیرا کام ہے. تو یہاں الصراط المستقیم بغیر واسطے سے ہے مفعول ثانی. تو یہاں پر مراد ہوگا ایصال الی المطلوب، جو مطلوب تک بالفعل پہنچا دے. یہی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ لکھا ہے، سیدی اعلیٰ حضرت. اہدنا الصراط المستقیم، اے باری تعالیٰ ہمیں سیدھا راستہ چلا، ہمیں سیدھا راستہ چلا. ظاہر ہے یہ بات بھی ان کے ذہن، اتنے بڑے عالم ہیں، ہم نے اب پڑھا ہے تو ہمارے سمجھ میں آیا اس کا معنی چلا کیوں ہے. وہ اس لیے ہے کہ ہدایت جب متعدی ہو مفعول ثانی کی طرف بغیر واسطے سے تو اب وہاں ایصال الی المطلوب مراد ہوتا ہے. اور اگر الا یا لام کے واسطے سے متعدی ہو تو وہاں جو ہے ارات الطریق مراد ہوتا ہے. جیسے اس کی مثال اللہ نے فرمایا وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى. رہے قوم سمود، وَأَمَّا ثَمُودُ رہے قوم سمود فَهَدَيْنَاهُمْ تو ہم نے ان کو ہدایت دی. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى تو انہوں نے اندھے ہونے کو پسند کیا، علی الہدى ہدایت پر، یعنی سوجھنے پر اندھے ہونے کو پسند کیا. ہدایت ہم نے دی لیکن انہوں نے ہدایت کو نہ پا کر کے بلکہ گمراہی کو پسند کیا. تو اب یہاں پر دیکھیں ہدایت کا پہلا مفعول تو ہم ضمیر ہے جو بغیر واسطے سے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ پہلا. اور دوسرا مفعول کیا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں دوسرا مفعول یہاں مقدر ہے. وہ کیا ہے؟ الی الاسلام. کیا ہے؟ الی الاسلام. کہتے ہیں اگر یہاں ہم ایصال الی المطلوب مراد لیں کہ اللہ نے ہدایت دی انہیں قوم سمود کو پھر بھی وہ بھٹک گئے تو ایصال الی المطلوب تو مراد نہیں لے سکتے کیونکہ بھٹکنا ناممکن ہے. پھر تو یہاں ارات الطریق مراد لیں گے. تو قرینہ کیا ہے؟ ارات الطریق مراد لینے کا. کہتے ہیں یہاں ایک لفظ مقدر ہے، ایک کلمہ مفعول ثانی جو ہے متعدی کا وہ کیا ہے؟ محذوف ہے. وہ کیا ہے؟ الی الاسلام. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى الی الاسلام. وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ الی الاسلام فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى الی الاسلام. اور قاعدہ کیا ہے کہ جب متعدی مفعول ثانی ہو الا یا لام کے واسطے سے تو وہاں ارات الطریق مراد ہوتا ہے. یہی قاعدہ ہے نا. تو یہاں جب ہم نے محذوف نکال لیا الی الاسلام کو تو اب یہاں معنی ایصال الی المطلوب نہیں ہوگا، یہاں ارات الطریق مراد ہوگا. اور یہی اللہ کی مراد ہے، یہی مطلب ہے اس کا کہ رہے قوم سمود تو ہم نے ان کو راہ دکھائی، ہم نے انہیں ہدایت نہیں دی ایمان کی. اگر ہم ہدایت دیتے تو وہ کبھی نہ بھٹکتے، بلکہ ہم نے کیا کیا؟ وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ الی الاسلام. ہم نے ان کو اسلام کی راہ دکھائی. فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى تو انہوں نے اندھے ہونے کو پسند کیا، علی الہدایت علی الہدى ہدایت پر. سمجھ میں آ گئی؟ اگر متعدی دوسرے مفعول کے ساتھ بغیر واسطے سے ہو، بغیر واسطے سے متعدی ہو تو وہاں ایصال الی المطلوب مراد ہوگا جیسے اہدنا الصراط المستقیم. اور اگر الا یا لام کے واسطے سے متعدی ہو تو وہاں ارات الطریق مراد ہوگا جیسے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ الی الاسلام فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. اب ہمیں قرینہ پتہ لگ گیا. تو جب قرینہ ہمیں ضابطہ پتہ لگ گیا تو ہم پہچان لیں گے کہ کہاں ایصال الی المطلوب مراد ہے اور کہاں ارات الطریق. فرماتے ہیں اذ الہدایت
کیونکہ ہدایت عند اہل سنتی والجماعہ، اہل سنت والجماعت کے نزدیک الدلالت وہ رہنمائی کرنا ہے، علامہ اس چیز کی طرف، یوصلو جو پہنچا دے الی المطلوب مطلوب تک، وہی لا تستلزم الایصال اور یہ ایصال کو مستلزم نہیں ہے۔ اہل سنت کے نزدیک جو معنی ہے ارات الطریق، وہ ایصال کو مستلزم نہیں ہے، بھٹک بھی سکتا ہے آدمی۔ وعند المعتزلتی اور معتزلہ کے نزدیک الدلالت موصلۃ وہ دلالت رہنمائی کرنا ہے جو پہنچانے والی ہو بالفعل الی المطلوب، جو بالفعل مطلوب تک پہنچا دے۔ معتزلہ کے نزدیک وہ معنی ہے، یعنی ایصال الی المطلوب مراد ہے۔ وبہذا تبین الفرق بین المعنین، اسی وجہ سے دونوں معنوں کے درمیان فرق ظاہر ہو گیا۔ وقد ذهب بعض المحققین الی ان الہدایۃ، اور بعض محققین گئے ہیں اس بات کی طرف، بعض محققین گئے، یہاں بعض محققین سے مراد ہے علامہ سعد الدین تفتزانی نے کشاف کے حاشیے پر لکھا ہے یہ معنی، کہہ رہے بعض محققین گئے اس بات کی طرف کہ ان الہدایت کہ ہدایت موضوعۃ وضع کی گئی ہے لمعنن ایسے معنی کے لیے یعمہما جو دونوں معنی کو عام ہو، ہدایت وضع کیا گیا ہے ایسے معنی کے لیے ایصال الی المطلوب کو بھی عام ہو اور ارات الطریق بھی اس سے مراد لیا جائے۔ ولذا تطلق علی المعنین، اسی وجہ سے دونوں معنوں پہ ہدایت کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ والتعیین بحسب القرینۃ، اور تعیین کیسے ہوگا، پتہ کیسے چلے گا کہ ہدایت سے یہاں ایصال الی المطلوب مراد ہے یا ہدایت سے یہاں ارات الطریق مراد ہے؟ فرماتے ہیں والتعیین بحسب القرینۃ، اور تعیین قرینے کے اعتبار سے ہوگی، وہو الصحیح، اور یہی صحیح ہے۔ قرینہ بتا دیا ہم نے، ضابطہ بتایا، اس کو یاد کر لینا اچھے سے، اور کل کو یہ بہترین طریقے سے اختلاف یاد کر کے لانا اور ہمیں سنا